وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 677 آیت نمبر 83-84. آج کا موضوع، کیا ہم آج مجرموں کی ایک ٹولی بن کر رہ گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 83. فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے ان کو نجات دے دی، وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو، لیکن ان کی بیوی کو نہیں. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ان پہ ہم نے بارش برسائی. امطرنا برسائی ہم نے ان پر ایک خاص بارش. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، آپ دیکھو کہ کیا ہوا انجام مجرموں کا. دیکھیں مجرم کون ہے، ایک بات نوٹ کر لیں. ہر وہ شخص، دیکھیں میں شروع سے بات آپ کو بتاؤں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. انسان جسم نہیں، جسم کا نام نہیں، بلکہ وہ روح ربانی ہے. وہ اس کو نہ، وہ اصل انسان ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے امتحان میں ڈالا ہے، اور امتحان میں اس امتحان میں کامیابی کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں اور صرف اللہ کی عبادت کریں، یعنی اطاعت کریں. یہ عبادت کا میں جب لفظ کہتا ہوں تو مجھے بہت بڑا یعنی دل میں یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ لوگ عبادت کو تو محدود کر دیا انہوں نے، یہ صرف نماز روزے کو عبادت مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو میں عبادت کے ساتھ اطاعت بھی لگا دیتا ہوں. جس کی آپ بات مانیں، جس کی مرضی سے آپ زندگی گزاریں، وہی آپ کا معبود ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. انسان جس کی بھی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، وہی اس کا مقصود بھی ہوتا ہے، وہی اس کا معبود بھی ہوتا ہے، اور وہ در حقیقت اسی کی عبادت کرتا ہے. ہم عام طور پہ یہ بات بھی میں وضاحت سے کہہ دوں کہ ہماری منزل اللہ ہے، لیکن
دنیا کے دھوکے میں پڑ کے ہم نے اپنی منزل کو بدل دیا ہے، ہماری نیت بدل گئی ہے اور ہم نے دنیا کو اپنی منزل قرار دے دیا ہے۔ اب دنیا ہمارا مقصود ہے، نفسانی خواہشات، یعنی یہ ہماری مرضی ہے نا، ہمارے نفس نے ہمیں دنیا کو آراستہ کر دیا ہے اور اس پر ہم نے یقین کر لیا ہے۔ نفس کے بہکاوے میں آ کے دنیا پر ظاہر دنیا کو اصل سمجھ کے اسی کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا ہے، دنیا کی زندگی کو، دنیا کے حاصل کو ہم نے اصل کامیابی سمجھ لیا ہے، دنیا کے نقصان کو ہم اصل نقصان سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو اب دنیا، تھوڑا سی توجہ، دنیا کو مقصود بنا کے اور نفس کی بات کو مان کے آپ در حقیقت نفس کی بندگی کر رہے ہیں، نفس کی عبادت کر رہے ہیں، نفس آپ کا الہ ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، قرآن میں ہے تفصیل سے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرہم یعقلون یفقہون او یعقلون اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ پوری آیت ہے، اور کما قال تھوڑی سی اگر کچھ کمی بیشی ہو تو ہو سکتی ہے، لیکن مفہوم اس کا میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے، اس کا مفہوم یہ تو ہماری ساری امت مسلمہ پر فٹ آتا ہے۔ آج ہمارا معبود واحد جو ہے وہ ہماری نفسانی خواہشات ہے۔ اسلام کا جو طریقہ، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، تو یہ دراصل اسلام کی پیروی نہیں ہے، یہ آپ کی خواہشات ہیں، کیونکہ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو قرآن پڑھا دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تلقین کر دی، بنا کسی سوچے سمجھے آپ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اپنے باپ دادا کے رویوں کو، خواہ وہ غلط بھی ہوں یا صحیح بھی ہوں، دونوں کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ بھی غافل تھے، انہوں نے بھی دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا تھا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی تھی۔ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں وہ بھی تھے ہمارے آباء و اجداد، اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے تھے، ہم بھی، وہ روزے رکھتے، ہم بھی رکھتے۔ مجھے یاد ہے میں جب خود چھوٹا تھا، رمضان میں، یعنی چھوٹا مطلب یہ ہے کہ 5 سال کا یا اس طرح نا، تو 6 سال کا، 5 روزے تو مجھ پہ لازم نہیں تھے، لہٰذا والدین، ہم چھوٹے بھی تھے تو سحری کے لیے وہ لوگ اٹھتے تھے، ماں باپ ہمارے، تو میں بھی کبھی کبھی اٹھ جاتا تھا۔ اور میں کیا، جب ہم بڑے ہوئے، بچوں والے ہوئے، اور جب ہم سحری کے لیے جاگتے تھے تو بعض اوقات ہمارے بچے بھی جاگ جاتے تھے، وہ حیرانگی سے دیکھتے تھے آدھی رات کو یہ کھانا کیسے کھا رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ میں آپ کو وضاحت سے کہہ دوں۔ اسلام تو وہ ہوتا ہے، ایمان وہ ہوتا ہے کہ جو آپ سوچ سمجھ کے قبول کریں۔ ہم نے تو نہ اسلام کے مطابق کوئی سوچا ہے، نہ ایمان کو ہم جانتے ہیں کہ ایمان ہے کیا چیز، اور اگر پتہ بھی لگ جائے تو ہم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو میں اپنی وہ بتا رہا ہوں نا، تجربات بتا رہا ہوں۔ ایمان کی تو ہم وضاحت کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ 40 سال ہو گئے میرے یہ ایمان کی دعوت دیتے ہوئے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ میں اکیلا ہوں گے، مطلب میرے ساتھ لوگ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جو ایمان درکار ہے وہ لوگ ایمان، یعنی عام طور پہ ایسا ایمان قبول کرنے کے لیے، زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ مجرمین کی میں بات کر رہا تھا، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین،
مجرم کون ہے؟ ہر وہ شخص. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات تو ایک بڑی وسیع انتظام کیا ہے. یہ ہمارے اوپر جو کائنات ہے اس کا ابھی تک کوئی سرا ہمیں نہ معلوم ہوا ہے نہ ہو سکے گا، کیونکہ یہ کائنات تو پھیل رہی ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، میں اس کو وسعت دے رہا ہوں. وہ پھر سائنس بھی یہ کہتی ہے. تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے میں نے کوئی کھیل کے طور پہ نہیں پیدا کی. اس کا ایک مقصد ہے. ما خلقناہما الا بالحق وان اکثرکم فاسقون. اکثر لوگ جو ہیں اس مقصد سے غافل ہیں، نافرمان ہیں. مجرم کی میں بات کر رہا تھا کہ مجرم کون ہے. اور دیکھیں میں آپ سے دوبارہ کہوں، یہ واقعات جو آ رہے ہیں پیغمبروں کے، اس سے بجائے اس کے کہ آپ اس کی مزید تفصیلات میں پڑھیں یا ان کے واقعات کو کھدیریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ میں یہ صرف آپ مجرم ہیں کہ نہیں ہیں. اس پہ آپ بات کریں، اس سے آپ نصیحت حاصل کریں. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ قوم لوط نے ان کے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے. ہم نے بھی نکال دیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ دین تو کوئی پاکیزہ ہستیوں کے لیے ہوگا. ہم تو پاکیزہ نہیں ہیں. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو بہرحال فَأَنْجَيْنَاهُ. اچھا، وہ مجرمین کی میں بات کر رہا تھا سامعین کرام، ابھی وہ ختم نہیں ہوئے. دیکھیں مجرم کون ہے. مجرم ہر وہ شخص جو اس تخلیق کو بے مقصد سمجھے، فضول جانے، اپنے مقصد تخلیق کو نہ جاننے کی کوشش کرے، بلکہ زندگی کو فضول کاموں میں، فضول اپنی قوتوں کو فضول چیزوں کے لیے صرف کر دے. یہ مجرم ہے، یہ اللہ کا مجرم ہے. اور مجرموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ انا من المجرمین منتقمون، کہ میں مجرموں سے انتقام لوں گا. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامنے کرام. اور ہم جو ہیں مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جاگ جائیں، آپ یہ جرم چھوڑ دیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہی ہوگا جو قوم لوط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا، قوم شعیب کے ساتھ کیا، قوم عاد کے ساتھ. وہ تباہ و برباد کر دیا. ہماری تباہی اور بربادی مقدر ہے ہمارا، اگر ہم جاگے نہیں، اگر ہم غفلت سے باز نہ آئے اپنی، اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے جب تک ہم نے خاص نہ کر دیا، اور اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا جب تک عزم نہ کیا ہو، اور باطل دنیا کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں، تو ناکامی، تباہی، بربادی، دنیا اور آخرت میں نقصان آپ کا مقدر ہے. یہ قرآن سے یہ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، قرآن میں یہ بات لکھی بھی، خسرت دنیا والآخرہ. دیکھیں میری تو اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میرا تو کوئی ایجنڈا بھی نہیں ہے. اس بیان سے جو میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بیان کروں، میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو اللہ کی بات پہنچا دوں، بس. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دلائل سے، میں اور میرے پیروکار. تو جناب ہم تو پیروکار ہیں نبی آخر الزمان کے، اور ہمارا بھی مشن وہی ہے جو ہمارے رسول کا مشن تھا. بہرحال مجرم کی میں بات کر رہا تھا. مجرم کون لوگ ہیں؟ ہر وہ شخص مجرم ہے جو اپنے آپ کو نہ پہچانے، جو اپنے خالق کو نہ پہچانے، جو اپنی منزل کو نہ پہچانے، جو منزل کے راستے کا انتخاب نہ کرے، جو منزل کے راستے پر چلے نہیں، جو محمد رسول اللہ کے راستے پر نہ چلے، یہ شخص مجرم ہے. فانظر
اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بالکل کلیئرلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ باقی تو آپ کے ہیلے بہانے جو بھی آپ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ جو مجرم ہیں ان کی دنیا اور آخرت میں بربادی لازم ہے۔ دنیا اور آخرت میں بربادی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نقصان، اور دنیا ان کی اچھی نہیں گزرے گی، تنگ گزرے گی، پریشان حال ہوں گے، مختلف وجوہات۔ یہ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ ہی ہے، وہ بدلہ لینے میں، مجرم سے بدلہ لینے کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو آپ سے اللہ تعالیٰ پھر بدلہ لے گا اگر آپ اللہ سے منہ موڑ لیں گے۔ تو بہرحال تو اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اگر آپ اپنی زندگی کو صحیح گزار رہے ہیں اور وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں جو اسلام کے ہیں، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، تو اگر ایک تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی اچھی ہوگی، آپ کامیاب زندگی گزاریں گے، آپ خوشحال زندگی گزاریں گے، آپ مطمئن زندگی گزاریں گے۔ اگر کہیں کوئی عذاب کی صورت ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا لے گا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، سنت ہے، اور وہ بدلتا نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی عذاب آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی بھی روحانی شخصیت سے تعلق کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک آپ اس کے راستے پر نہ چلیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کسی بھی اللہ والے سے تعلق آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ آج کل تو بڑے بڑی توقعات ہم نے لگا لی ہیں، عمل کرتے نہیں ہیں، اور بزرگوں سے ہماری توقعات ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا خود اللہ تعالیٰ سے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن پیغمبر سے، کسی بھی اللہ والے سے تعلق آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، تو انصاف اس کا یہ ہے کہ مجرم کو اس کی سزا ضرور ملے۔ ان کی بیوی تھی تو وہ ان کے ساتھ تھی، قوم کی ہم خیال تھی، قوم کی ہم خیال تھی، کانت من الغابرین۔ یہ نہیں کہ بدچلن تھی، وہ نہیں، پاک باز بیوی تھی۔ یہ بدچلنی کا، یہ قوم تو بدچلن تھی نا، لیکن یہ بیوی بدچلن نہیں تھی۔ پیغمبر کی جو بھی ہوتا ہے تو وہ یعنی مناسب رشتہ ہوتا ہے ان کا، اور وہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ کانت یعنی ذہنی لحاظ سے، یعنی ان کی اپروچ جو تھی وہ قوم کے ساتھ تھی، کہ اللہ کی، قوم کی اپروچ کیا تھی کہ اللہ کی ہدایت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو نکالو اپنی زندگی سے۔ تو آج بھی یعنی دیکھیں بعض اہل اللہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کے جو گھر والے تھے وہ ان کے ہم خیال نہیں تھے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے نظریے کو درست کر لیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بھی بچ جائیں گے۔ اب یہاں لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو، جو بھی ان کے ایمان ساتھ تھے، اہل ایمان جتنے بھی تھے، جو بھی تھے، اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کو بچا لیا۔ لیکن جو ان کی بیوی تھی، اب بیوی اور شوہر کا رشتہ اتنا ایک مضبوط رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے، لیکن وہ رشتہ پھر قائم نہیں رہتا۔ رشتہ صرف ایمان کے حساب سے قائم رہتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ و فصیلتہ التی تؤویہ و من فی الارض جمیعا
یہ ایسی آیت ہے، تھوڑا سا میں اس میں وہ ہو رہا ہوں، لیکن یہ یعنی انسان بھاگے گا، اب باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے، بیوی اپنے شوہر سے، اور تمام رشتہ داروں سے. تو یہ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس دن تمہیں نفع نہیں دیں گے تمہارے مال اور تمہاری اولاد. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں. اور یہ ہوتی ہے دشمنی، جیسے کہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ ان کی بیوی جو ہے ان پہ عذاب الہی میں گرفتار ہو گئی، وہ دشمن تھی، یعنی ان کے نظریے کی دشمن تھی. تو یہ یعنی ہم خیال ہونا میاں بیوی کا، یہ ایک تو ضروری بھی نہیں ہے اور ہونا چاہیے. شوہر کو کوشش کرنی چاہیے، بیوی اگر وہ ہو تو بیوی کو اپنے شوہر کو اپنا ہم خیال بنانا چاہیے. ہم خیال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. تو ظاہر ہے کہ آپ کے یہاں جو گھر والے ہیں، جو آپ کے اولاد ہیں، ظاہر ہے یہاں آپ سے مانوس ہیں، تو آپ ایک نیک آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے قدرتی طور پہ انسانیت کے حساب سے کہ میرے یہ اہل و عیال میرے ساتھ ہوں، اور یہ کوشش کرنی بھی چاہیے. اور اس کا حکم بھی ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. تو بہرحال فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ان پہ میں نے ایک بارش برسائی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی تھوڑی سی تفصیل کی ہے، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اس کے بستی الٹا دی گئی، بستی الٹا دی گئی، اس کے میں نے اوپر کو نیچے کر دیا، اور یہ سب جو ہے تباہ ہو گئے، بستی الٹ دی گئی. تو اب یہ دیکھیں، یہ عذاب جو ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا، اس عذاب کے ہم بھی مستحق ہیں، ہم آج کے مسلمان مستحق ہیں. لیکن اس وقت جو عذابات آتے تھے تو وہ اسی وجہ سے آتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ شروع تھا، دروازہ بند نہیں ہوا تھا، اور ایک قوم اگر غرق کر دی جاتی، اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو پیدا کر لیتا، دوسرا نبی بھجوا دیتا. یہ سب انبیاء جو گزرے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی قومیں جب تباہ ہوئی ہیں تو دوسرے، اب جو قوم عاد تھی ان کے جو بقایا تھے تو وہ عاد ثانیہ کہلائے، یعنی عاد اولیٰ، اور اس کے بعد عاد ثانیہ. تو یعنی یہ صالح علیہ السلام کی قوم سمود، یہ عاد ثانیہ کہلائی. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ بقایا قوم عاد تھے، عاد اولیٰ، یعنی ان سے جو مومن بچ گئے تھے ان سے پھر نسل بنی ہے، اور اس سے پھر ایک قوم بنی ہے. وہ قوم جب تباہ یعنی بد اخلاقیوں میں مبتلا ہوئی اور جرم کا راستہ اس نے اختیار کر لیا تو اس کو بھی تباہ کر دیا گیا. اور وقتاً فوقتاً ایسا آتا رہتا ہے. اور یہ تو تھوڑے سے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، یہ سنت ہے کہ قوم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ایسا رویہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ سنت رہی ہے. لیکن اب جو ہے، میں تو آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ آج جو ہے وہ ہم پہ اللہ تعالیٰ بستین، یعنی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ ہم یہ انسانیت ختم ہو جائے، کیونکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھنا ہے، یہ جاری و ساری رہے گی. بہرحال عذاب سے ہم نہیں بچ سکتے، نہ کل مجرم عذاب سے بچا ہے، نہ آج مجرم عذاب سے بچے گا. اور اس کو ذرا یہ بات ذرا آپ نے دیکھنی ہے. اور یہ آخر میں آپ کو میں یہ بات بھی کہہ دوں
کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم پر ذلت اور خواری یہ لکھ دی گئی ہے جب تک ہم اپنے آپ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہ تو صدیاں بیت گئی ہیں سامعین کرام. اسلام مسلمان کا وجود ختم ہو گیا ہے، یعنی عملی وجود ختم ہو گیا ہے، مسلمان باقی نہیں رہا ہے. آج اہل ایمان نہیں ہے، آج قرآن والے لوگ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے میرے خیال سے وہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے لیکن ہے صحیح، کہ ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقوام ویدع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرے گا اور قرآن کے ذریعے ایک قوم کو ذلیل کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یرفع بہذا القرآن اقوام ویدع بہ آخرین. آج ہم ذلت کا شکار ہیں تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. پھر اگر ہم حاملین قرآن بن جاتے ہیں اور قرآن کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا. آج اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا ہم ذلت اور مسکنت کا شکار ہیں. ذلت اور خواری آج مسلمان قوم من حیث القوم ذلیل ہے، خوار ہے، پٹ رہی ہے. مشرکین کے کافروں کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس کو پٹوا رہا ہے. دیکھیں یہ سنت الہیہ ہے، اور قرآن میں ابھی میرے پاس وقت بھی کم ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. بنی اسرائیل کو، یعنی یہ تو اپنے زمانے کی ایک یعنی ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ بھی کر دیا تھا کہ اگر تم نے اپنے تورات پر عمل نہ کیا تو میں تمہیں شدید عذاب کا مزہ چکھاؤں گا. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 بار تم زمین میں فساد کرو گے. فساد کا مطلب کیا ہے؟ فساد کا مطلب اسلام کو چھوڑ دینا، یہ فساد ہوگا. اور تم بڑائی کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا. تو ان 2 وعدوں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا لیکن ان کے عمل خبردار کر دیا تھا پہلے سے. تو جب پہلا وعدہ میرا آیا باسنا علیکم عباد لنا، تو پھر میں نے اپنے بندے تمہارے لیے بھجوا دیے اور اس نے تم کو تخت و تاراج کر دیا. زیادہ میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن وہ بندے کون تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عذاب دیا؟ وہ کافر تھے، وہ مشرک بندے تھے. تاریخ آپ دیکھ لیں. اسی طرح دوسری مرتبہ بھی ہوا. بہرحال یہ آج جو ہم کافروں کے کافر غالب ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو قبول کر لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. انشاءاللہ ہمارے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکے گا. یہ دنیا ہماری ہوگی اگر ہم صاحب قرآن بن گئے، اور قرآن کو چھوڑ کے ہم آج ذلیل اور خوار ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین.
فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے ان کو نجات دے دی اور ان کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، لیکن ان کی بیوی کو نہیں، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور اس قوم پر ہم نے ایک بارش برسائی، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پھر دیکھ لو تم کہ کیا ہوا انجام مجرموں کا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، اور ہم نے ان پر پتھروں کا مہ برسایا، سو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل